اگر تو صرف مزے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کریں اور آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں، نہ دیکھیں ویڈیو آپ۔ اور اگر آپ حقیقت میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ ناظرین، یہ جو ابھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، پرسنلی میں بتاؤں آپ کو تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ تقریباً 1 سال سے میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پہ ویڈیو ہونی چاہیے، پھر خیال آنا، پھر اپنے خیال کو جھٹک دینا، پھر خیال آنا، اس طرح سے تقریباً 1 سال سے سوچ رہا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میری ویڈیوز کا سلسلہ ایک لمبا سلسلہ ہے جس میں بہت ساری معلومات شیئر کی ہیں ابھی تک میں نے الحمدللہ، لیکن یہ جو موضوع ہے یہ اس طرح کا ہے کہ تھوڑا عجیب مجھے خود لگ رہا تھا، اور ابھی بھی شاید میں اس پہ ویڈیو نہ بناتا اگر ایک میسیج مجھے چند دن پہلے نہ آیا ہوتا اس حوالے سے کہ ایک بہن تھی جنہوں نے یہ سوال کیا، پاکستان سے نہیں تھی، کسی اور کنٹری سے، اور ریٹرن میسیج تھا ان کا، اور وہ بڑی پریشان تھیں، اور انہوں نے مجھے یہ اپنی علامات بتائیں، اور آخر میں یہ کہا کہ سچی بات ہے کہ میں اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے بھی یہ باتیں کرتی ہوئی جھجکتی ہوں، اور اگر کال پہ بتانی پڑتی تو میں کبھی بھی آپ کو بھی نہ بتاتی۔ تو ریٹرن میسیج میں انہوں نے مجھے یہ بتائیں اور کہا کہ میں کس طرح سے کیا بتاؤں کہ یہ جو میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو ایک معالج ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ان کو تو میں نے علاج بتا دیا، یا جو بھی مجھ سے ممکن تھا، جس حد تک ہو سکا میں نے ان کی رہنمائی کر دی، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مارے جھجک کے، شرم کی وجہ سے، ظاہری بات ہے فطری شرم اور جھجک ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان واقعتاً شرم اور جھجک محسوس کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اور معالج کے سامنے بھی بیان کرنے سے وہ جھجکتا ہے، خصوصاً خواتین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون کون کس جگہ پہ پریشان ہے، اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے بتاتا ہے، تو مجھ سے جتنا ممکن ہو میں ان معلومات کو شیئر کر دیتا ہوں۔ بہرحال اگر تو آپ صرف یہ خیالی یعنی معاملات دیکھنے کے لیے، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اور بھی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، عاشق جن فلاں فلاں فلاں، 1-2 علامتیں بتائیں، مریض کو ڈرایا اور اپنی ریٹنگ بڑھائی اور وہ گئے۔ اور یاد رکھیں اس ویڈیو میں میں 3 حصے رکھوں گا، ایک میں اس کی علامات بتاؤں گا، اور ایک حصے میں اس کا علاج بتاؤں گا، اور ایک حصے میں اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ اب دوسروں نے جو بھی اس کے حوالے سے بنایا، ذکر کیا، اس پہ میں ڈسکس نہیں کرتا۔ بہرحال میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پہلے میں آتا ہوں علامات کی طرف۔ عاشق جن کی علامات جن خواتین میں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، ان پر غور کیجئے۔ کچھ علامات وہ ہیں جو نارمل ہوتی ہیں، اس سے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ خود بخود ہی اذکار وغیرہ کرنے سے صحیح ہو جاتی ہیں، نارمل پڑھائی کرنا، اذکار کرنا، سورہ بقرہ پڑھنا، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ اتنی شدت والی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ اکثر خواب میں یہ دیکھنا، عورتوں کا خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ ہیں، یا خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا، جنسی حوالے سے خواب آنا بہت زیادہ۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا، ڈریس لیس دیکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے خواب آنا، یا بار بار شیشہ دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقصد کے لیے شیشے کو دیکھا، پھر شیشہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ عورت اپنے بال سنوارے یا چہرے پہ جو اس نے کچھ کرنا تھا وہ کیا اور اپنا کام ختم کیا، شیشے سے ہٹ گئے، لیکن بار بار شیشہ دیکھنے کو دل کرنا، بار بار اپنے آپ کو سنوارنا، ادھر سے گزرے تو شیشہ، ادھر سے گزرے تو شیشہ، یعنی کہ بہت زیادہ بیوٹی کا خیال آنا بار بار، یا شیشے کے سامنے آ کے بنانا سنوارنا اپنے آپ کو۔ اسی طرح یوٹرس میں اکثر درد رہنا، یہ اور بھی علامات ہوگی تو پھر یہ علامت اس میں گنی جائے گی۔ یوٹرس میں عجیب سی درد رہنا، پھر اسی طرح اکثر خواب میں چھوٹے بچے کو دیکھنا، خواب میں بلیاں دیکھنا، یا اپنی شادی ہوتے ہوئے بار بار خواب میں دیکھنا۔ یہ وہ علامات ہیں جو بہت زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی نارمل مسئلہ ہو کسی کے ساتھ مس کا، عاشق جن کے، تو تب ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان علامات کی طرف جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ قابل غور ہیں اور ان سے محتاط کرنی چاہیے، اور وہ عاشق جن کے ہونے کی کنفرم علامات ہیں۔ اگر وہ آدھی سے زیادہ ہوں، کسی ایک علامت کی وجہ سے قطعاً نہ سمجھیے گا کہ عاشق جن کا مسئلہ ہے۔ ان علامات میں سے ایک علامت ہے کہ کثرت سے جنسی خواہشات ہونا، جنسی خیالات بہت زیادہ آنا، شہوانی خیالات، شہوت پوری کرنے کو دل کرنا، چاہے وہ غلط طریقے سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، تو کثرت سے جنسی خیالات آنا، یعنی سیکسول جو ڈیزائر بہت زیادہ ہو جانا، یہ خیالات بہت زیادہ آنا۔ پھر اسی طرح سوتے ہوئے یا رات میں جاگتے ہوئے یا دن کے وقت بھی بعض عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے ان کے لیے، کہ ایسے باقاعدہ محسوس ہونا کہ جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے، انٹرکورس باقاعدہ فیل کرنا خواتین کا، یہ ہوتا ہے عاشق جن والی ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ شدید قسم کا مس کا مسئلہ ہوتا ہے۔
اور کبھی کبھی ایسا شدت کا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے کسی کو، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ عاشق جن کا معاملہ ہمارے یہاں جیسے لوگوں کے یہاں معروف ہے نا، جن عاشق ہو گیا، یہ عام انسانوں کی محبت کی طرح ان کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ عاشق جن اپنے معشوق کو، یعنی اس خواتین میں سے اس خاتون کو، اس لڑکی کو جس کے ساتھ ماس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو تکلیف بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے جسم کے اوپر۔ پھر اسی طرح شدت والا معاملہ تو جسم کے اوپر کٹ بننا، یعنی نشان خود بخود ان میں سے خون نکل آنا، یا دبے سرخ رنگ کے، بالکل سرخ رنگ کے دبے بننا، نیلے رنگ کے نشان اس میں نہیں گنے جاتے۔ بہرحال کٹ لگنا بھی ہوتا ہے، کبھی ان میں سے خون بھی نکلتا ہے، درد بھی نہیں ہوتا، خون نکلتا ہے درد بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ہمیں مریضوں نے بتائی ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس تفصیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال کٹ لگنا یا جسم کے اوپر ریڈ کلر کے نشان بننا، ایسے بغیر چوٹ کے بن جانا، اور ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ رات کے وقت نشان بنتے ہیں، صبح کے وقت بالکل ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر جسمانی مسئلہ تو ان کے جانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ خواتین جن کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہو سیویئر قسم کا، ہاتھ سے شہوت پوری کرنے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش کو ہاتھ کے ذریعے سے پوری کرنے کو دل کرنا، یہ بھی عاشق جن والی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عاشق جن والی عورتیں جو ہوتی ہیں مس والی، مردوں کی طرف بہت جلدی مائل ہوتی ہیں، یعنی ایک تو ہوا نا کوئی ضروری بات ہے یا گفتگو ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی طرف ویسے مردوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھنے کو دل کرنا، ان کی باتوں میں انٹرسٹ لینا، اور ان کی ایسی پرسنل باتیں جو مردوں سے ہی اچھی لگتی ہیں ان میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کرنا، یہ بھی خواتین جو مس والی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح شادی میں رکاوٹ عاشق جن والی عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی شادی یا تو رشتے آتے ہیں تو پھر ایسی خواتین رونے لگ جاتی ہیں، یا چڑچڑا پن، یا شادی ماں باپ کو کہنا میں نے نہیں شادی کرنی، میرا دل نہیں کرتا، رونے لگ جانا، جبکہ کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسے کر رہی ہوں۔ تو شادی میں رکاوٹ ہونا، اور اگر شادی ہو جائے تو 3 علامات عام طور پہ عاشق جن والی عورتوں کے اندر عموماً ہوتی ہیں۔ ایک، موٹاپا بہت جلدی آ جانا، چہرے کا بگڑ جانا، ہلکے آنکھوں کے نیچے بن جانا، ٹھیک ہے، یہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، میں بتا دوں پھر للہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف 1-2 علامت کی وجہ سے یہ سمجھیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے اندر یہ کم از کم آدھی سے زیادہ علامات ہوں تو پھر آپ کا سمجھیں کہ یہ عاشق جن کا مسئلہ ہے۔ اور عاشق جن عموماً دم وغیرہ کرنے کے دوران حاضر بھی نہیں ہوتے، ان کی علامات چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہلکے بن جانا آنکھوں کے نیچے، اور شادی کے بعد عموماً عاشق جن والی عورتوں کے حمل بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خاوند کے ساتھ ہم بستری کے وقت چڑچڑاپن بہت محسوس ہوتا ہے اس عورت کو، اگر وہ اللہ کی مرضی یعنی اللہ کی رضا کے لیے خاوند کو وقت دے رہی ہے، لیکن اندر سے اس کو چڑچڑاپن اور ایک عجیب قسم کی اجنبیت، اور دل کرتا ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے۔ یا خاوند اس عورت سے بلا وجہ اس وقت میں چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے، حالانکہ ویسے ان کو بہت محبت ہوتی ہے، لیکن ویسے انٹرکورس کے لیے دل نہیں چاہتا۔ تو یہ علامات ہیں۔ اب آتے ہیں جو میں نے آپ کو نارمل جو علامات ہیں اور شدت جن کے اندر ہوتی ہے، یعنی شدید مسئلہ ہو تو تب بھی، یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب میں آتا ہوں ان وجوہات کی طرف جن کی بنا پر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے عاشق جن کا، یعنی کیوں عاشق جن ان کو چمٹ جاتے ہیں۔ عاشق جن کے لگنے کی وجہ نمبر 1 سب سے بڑی وجہ دیر سے شادی ہونا۔ اب دیر سے شادی ہونے میں ماں باپ جب کہتے ہیں ان سے پوچھے کہ ہم تو رشتہ بڑی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں، بڑی دیر سے جب پوچھے کب سے، 22 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو محترم ماں باپ یہ وقت رشتہ ڈھونڈنے کا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں شادی کرنے کا وقت وہی ہے کہ جب مرد عورت یعنی لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاشرتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے جلدی کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ جب بچہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کی طرف غور کرو، ان کی شادی کروا دو۔ اب ہمارے معاملات جو بھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو ہے وہ شادی وقت پہ نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ بنایا ہوا ہے ہر ایک کا، کچھ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہر معاملے کی۔ اب یہ ہر ایک مرد اور عورت کی فطری خواہش ہے، اگر وہ خواہش نہیں پوری ہو رہی یا وہ خود اپنی خواہش کو دبا رہا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ شیطانی معاملات ہوں گے۔ اب اس کو وہ میڈیکلی مسئلے کہہ دے کوئی شخص، یا اس کو روحانی طور پہ سمجھ لے، یہ الگ معاملات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ بس
सोए हुए हमने जो हमारे साथ मामलात हुए वो सारे के सारे मेडिकली थे, ऐसे नहीं होता। शैतान जिन भी तंग करते हैं, उनका मस भी होता है। तो बहरहाल वक़्त देर से शादी होना ये एक वजह है आशिक जिन के लगने की। फिर इसी तरह खुशबू लगाकर औरतों का बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलना, ये भी एक वजह है। फिर इसी तरह जो औरतें आशिक जिन वाली होती हैं उनके अंदर एक मसला कि बहुत ज़्यादा बनना संवरना, अक्सर शीशा देखते रहना, अक्सर जो है शीशे के सामने खड़े रहना, अपने आप को मेंटेन करते रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यानी अपने आप को बनाना संवारना, ये भी एक वजह है। और इसी तरह खुले बालों के साथ रात के वक्त घर से बाहर जाना या छत पे जाना, ये भी आशिक जिन के मस करने की वजह। अब कोई ये सोच सकता है कि सारी दुनिया घूम फिर रही है, इतनी लड़कियां हैं, उनको कुछ नहीं होता, हमें ही होना था। अब इस पे मैं तफसील से एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कुछ लोगों के साथ रूहानी मसले हो जाते हैं, कुछ के साथ क्यों नहीं होते। ठीक है, इन दिनों में आसान समझना चाहे तो आप समझ लें कि ये जो बड़ी वबा फैली हुई है ये कुछ लोगों को लग रही है, कुछ को नहीं। वो जो है एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करते हैं, फिर भी उनको लग जाती है। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी भी होती है। तो बहरहाल ये वजूहात हैं। फिर एक वजह बड़ी अहम, मुतलका या बेवा औरतों का जवानी में बेवा या मुतलका होने के बाद शादी ना करना, यानी वो कंवारी तो नहीं है लेकिन फिर भी खामन से खाली हैं। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो अल्लाह ताला ने हर मर्द और औरत के अंदर रखी है। अब उसको वो पूरा नहीं करती जायज़ तरीके से, तो फिर शैतान उनको तंग करता है। जवानी में बेवा या मुतलका होने वाली औरत को भी चाहिए कि वो शादी कर ले, और यही रग़बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलाया करते थे जल्दी बेवा या मुतलका होने वाली औरत को। फिर इसी तरह अक्सर हाथ से अपनी शहवत पूरी करने वाले मर्द या औरत, उनके साथ भी ये मसला होता है आशिक जिन का, क्योंकि गुस्से की हालत में, शहवत की हालत में और इसी तरह जो है वो खौफ की हालत में जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल होते हैं। तो आम तौर पे आशिक जिन शहवत की हालत में जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, तो गलत तरीके से शहवत पूरी करना ये भी एक वजह बन जाती है आशिक जिन के मस की। और इसी तरह बदकारी, ज़िना भी आशिक जिन के लगने की वजह बन जाता है। यानी शादी से पहले अगर किसी ने बदकारी की, ज़िना किया, तो उस वक़्त भी उनको मस का मसला हो सकता है। तो बहरहाल ये वजूहात हैं। अब मैं इसके इलाज की तरफ आता हूँ। इलाज के बारे में दो बातें यहाँ पे जो इलाज ज़िक्र करूँगा ये मुजर्रब होगा, हर एक के लिए पता नहीं ये सही हो या ना हो, लेकिन जो तजर्बे में बार बार करने से जिससे फ़ायदा हुआ वो मैं आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूँ। ये बस एक इलाज होगा जो मैं जितना बता सकता था। अगर किसी को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जितना हो सकता है मैं इलाज बता देता हूँ। देखें, इसका इलाज मैं टिप्स दे देता हूँ थोड़े, जो बहुत जल्दी जिनको अपनाना चाहिए और उससे थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। एक तो ये कि आशिक जिन वाली औरत जल्द से जल्द शादी कर ले। ठीक है, शादी एक बहुत। नंबर 2, अकेले कभी भी मत सोएं ऐसी औरतें जिनके साथ, ख़वातीन के साथ आशिक जिन का मसला है। अगर वो अकेली बैठी हैं तो कोशिश करें तब भी लंबी देर के लिए अकेली ना बैठे, किसी को पास बिठा लें, ख़ुद किसी के पास चली जाएं। ठीक है, और रात को अकेले मत सोएं। ऐसी औरतें बहन के साथ, वालिदा के साथ, किसी भी रूम के अंदर कोई बाई हैं तो उनके साथ सो जाएं, लेकिन अकेली मत सोएं। ख़वातीन वो वाली जिनके साथ आशिक जिन का मसला है। फिर इसी तरह अगर शादीशुदा हैं तो वो खावंद के पास जाने से पहले खुशबू का इस्तेमाल करें। मिस्क अबीज़ या मिस्क अस्वद में से कोई खुशबू लगा लें। फिर इसी तरह अब उसके इलाज की तरफ मैं आता हूँ। तो इलाज में देखें, अभी आपके सामने रिटर्न शो हो जाएगा, आप उसको आराम से पढ़ लें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके सामने बोल कर नहीं जिक्र करने लगा, सारा मैं तफसील से लिख देता हूँ। अगर किसी चीज़ की फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे सवालों के जवाब जुमे के दिन मिलते हैं। तो ये आपके सामने इलाज लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा इंशाल्लाह।